صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ. اما بعد، السلام علیکہ یا ناظر شجرۃ طوبیٰ وسدرۃ المنتہیٰ. السلام علیکہ یا نور اللہ الذی لا یطفیٰ. السلام علیکہ یا حجۃ اللہ التی لا تخفیٰ. امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے اور ان کی معرفت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی معرفت، وہ معرفت جو اللہ چاہتا ہے، وہ سلام جو ان کے شایان شان ہو، وہ سلام جو ان کے حق کو ادا کر سکے، وہ سلام ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ذات ہے کہ جہاں پیدا ہو جاتی ہے وہ جگہ جلیل القدر ہو جاتی ہے. وہ ذات اتنی عظیم المرتبت ذات ہے کہ جس رات میں پیدا ہو جاتی ہے اس رات میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس رات کے حق کا واسطہ دے کر خدا سے کہ اللہم بحق لیلتنا ھذا، مالک تجھے اس رات کا واسطہ جس میں ہم قرار رکھتے ہیں. آپ دیکھیے امام علیہ السلام، ہمیں فقط یہ سمجھنا ہے، ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم ان کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس راستے پر نہ لے جائے. ہم فقط ابھی تک یہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو کہا کہ ہمارا علم کم ہے اور ہم زیادہ، یہ جو آغاز میں پہلے جلسے میں ہم نے کہا کہ وہ آدمی خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں خود نہیں جانتا تو آپ کو کیا بتاؤں گا. پہلا مرحلہ آپ نے دیکھا کہ ہر ایک کا سلام ان کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اس کا سلام قابل قبول ہے جو ان کو پہچانتا ہو، ویسے پہچانتا ہو جیسے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، جیسے اللہ نے ان کو پہچانوایا ہے، جیسے اللہ نے ان کا عرفان عطا کیا ہے. کیسے عرفان عطا کیا ہے؟ ابھی وہ رات ہماری سمجھ سے باہر ہے جس رات میں وہ پیدا ہوئے. وہ رات بابرکت ہے، باعظمت ہے، جس رات میں ہم کھڑے ہو کر اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک اس رات کا واسطہ. اب آئیے دیکھیے جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ باتیں میری صحیح ہیں یا فقط میں لفظوں سے کھلواڑ کر رہا ہوں یا لفظوں کی فقط بازی گری ہے جس میں آپ کو پھنسا رہا ہوں. آپ دیکھیں وہ شب ولادت کی دعا تھی جو پچھلے جلسے میں آپ کے سامنے پیش کی، اور یہ امام علیہ السلام کی زیارت کا ایک حصہ ہے. السلام علیکہ یا ناظر شجرۃ طوبیٰ. سلام ہو آپ پر. آپ کون ہیں؟ جو شجرہ طوبیٰ، درخت طوبیٰ کو دیکھنے والے ہیں.
اس کے ناظر ہے. ناظرین کیا مطلب؟ یعنی درخت طوبہ آپ کے زیر سیطرہ ہے، آپ کی نگاہوں کے زیر اثر ہے، آپ اس پر نظارت رکھنے والے ہیں، آپ اس کے نگراں ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. شجر طوبہ و سدرۃ المنتہی، آپ سدرۃ المنتہی کو بھی اپنی نظر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، آپ کی نظارت کے اندر ہے، آپ کی نگاہوں کے اندر ہے سدرۃ المنتہی. آپ وہ نور الہی ہیں، سلام ہو آپ پر، اے وہ نور الہی جو خاموش نہیں ہو سکتا. سلام ہو آپ پر اے حجت الہی کہ جس کو کوئی مخفی نہیں کر سکتا. آپ ذرا دیکھیں یہ زیارت کیوں کہا گیا ہے کہ معصومین کو زیارتوں سے پہچانو؟ کیوں اتنی تاکید کی گئی ہے کہ معصومین کی معرفت زیارتوں میں؟ اب یہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں اس کو کھول سکوں آپ کے سامنے کہ کیوں خدا کی توحید سمجھنا ہے تو دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے جو معصومین کی طرف سے وارد ہوئی ہیں، اور کیوں معصومین کی معرفت حاصل کرنی ہے تو زیارتوں کا مطالعہ کیا جائے. یہ کبھی وقت رہا تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا. فی الحال اس کو مان کر چلیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ معصومین کی معرفت زیارتوں میں ہوگی، جب ایک معصوم دوسرے معصوم کی قبر پر یا ایک معصوم دوسرے معصوم کی زیارت کا طریقہ سکھاتا ہے، تو اس میں جو مطالب پیش ہے کیا کہا گیا؟ السلام علیکہ یا ناظرہ شجرۃ طوبہ و سدرۃ المنتہی. 3 چیزیں ہیں، آپ دیکھیں، ایک نگاہ ہے، ایک خیال ہے، ایک عقل ہے. ٹھیک ہے؟ نظر اور خیال کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ خیال اور عقل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے دیکھنے کی حد کہاں تک ہے؟ کہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہاں تک ایک عام انسان دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنا. خب دیکھنے کی حد سب کو معلوم ہے، ایک حد یقف ہے، ایک وقوف ہے، اس سے آگے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اس سے آگے کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. دیکھے گا تو ہو ہی نہیں سکتا. دید کی ایک حد ہے، لیکن خیال کی حد، نظر کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، خیال سے آدمی کہاں تک دیکھتا ہے؟ کیا ایک بڑا میدان ہے جو خیال کا میدان ہے. خیال کا میدان بہت وسیع ہے، نظر سے آگے بڑھ کے خیال کا میدان ہے، بہت کچھ دیکھ سکتا ہے آدمی. جو نگاہ میں نہیں آتا ہے وہ خیال میں آ جاتا ہے، اور اس سے بہت وسیع دائرہ عقل کا. عقل سے آدمی کیا دیکھ لیتا ہے؟ عقل سے آدمی وہ دیکھتا ہے جو کبھی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا ہے، جو کبھی خیال سے دیکھ نہیں سکتا ہے. عقل سے انسان مجردات کو دیکھ لیتا ہے، عقل سے انسان مجردات کو دیکھ لیتا ہے، عقل سے انسان مادیات سے ماورا چیزوں تک پہنچ جاتا ہے. عقل سے انسان ان حدود کو طے کر لیتا ہے جو حدود کبھی بھی نگاہ اور خیالات سے طے نہیں کی جا سکتی. خوب یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی آپ کے لیے. اب اس کے بعد ذرا آپ پہچانیے، جب ہم نگاہ سے ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، خیالات میں اس سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں، عقل تو لا حد و لا احصا ہے، کوئی شماری کے قابل نہیں ہے. ایک عام انسان یا جو بھی ہو، وہ اپنی نگاہ سے جو دیکھتا ہے، ان نگاہوں سے جو دیکھتا ہے، اس کی ایک حد ہے، خیالات کی ایک حد ہے، عقل کی کوئی حد نہیں کہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے. اب آئیے اس زیارت کو سمجھیے. امام زمان علیہ السلام کی نگاہ کا دائرہ کیا ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی نگاہ کہاں تک ہے؟ امام زمان علیہ السلام کہاں تک دیکھ سکتے ہیں؟ عقل کی، انسان کے شعور کی رگیں پھٹ جائیں گی. جب انسان سوچنے پر مجبور ہوگا تو پہنچ نہیں سکتا ہے کہیں. امام زمان اس زیارت کے مطابق وہ ہیں کہ جب دیکھنے پر آتے ہیں، حد یقف ان کی
کہاں تک ہے نہیں معلوم، کہاں تک دیکھ سکتے ہیں نہیں معلوم۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ناظر شجرہ طوبہ ہیں، امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام ناظر سدرۃ المنتہا ہیں۔ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک ان کی نگاہ ہے، وہاں تک وہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی وہ ان کے زیر نظر راہ کی منزل نہیں ہے۔ راہ کی منزل بھی عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ایک راہ استعمال ہوتا ہے رویت ہلال، آپ بھی بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے نظارہ، یعنی نگاہ کرنا، غور سے دیکھنا، ناظر ہونا، کسی کو اپنے تحت تسلط رکھنا۔ امام زمان کی نگاہ کی حد سدرۃ المنتہا ہے، بات واضح نہیں ہوئی۔ اب میں نے کہا ایک ایک قدم ایک اتھاہ معرفت ہے کہ جس کو آدمی دیکھے اور سوچے تو اس کا ذہن اور اس کا شعور لرزنے لگتا ہے، راشا آ جاتا ہے معرفت کے باب میں، جب تک کہ توسل نہ کرے، جب تک کہ تائید الہی نہ ہو۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کی حقیقت کیا ہے؟ امام زمان جو شجرہ طوبہ کو دیکھنے والے ہیں، رویت کی حد تک نہیں دیکھنے والے ہیں کہ نظر اٹھایا تو خرید دیکھ لیا پھر سر جھکا لیا۔ امام زمان ناظر ہیں، امام زمانہ کے تحت تسلط ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا سمجھ میں تو آئے کیا ہے؟ جب تک کہ سدرۃ المنتہا سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک نظر کا کمال سمجھ میں نہیں آئے گا کہ امام زمان کے تحت سیطرہ، امام زمان کے تحت تسلط، امام زمان کی سلطنت میں سدرۃ المنتہا یعنی کیا مطلب؟ اس کو پہچاننا ہوگا۔ امام زمان سدرۃ المنتہا کے ناظر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل ان کے تحت تسلط ہے، جبرائیل ان کے تحت سیطرہ ہے، جبرائیل ان کے زیر نظارت ہے، جبرائیل ان کے تحت نگرانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل کا حد یقف، جبرائیل کا کمال، جبرائیل کا کمال، جبرائیل کے کمالات کی حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ شب معراج آپ کو یاد ہے جب جبرائیل جاتے جاتے رکے تھے، ابن عباس کی روایت ہے نا، فلما بلغا الی سدرۃ المنتہا فانتہا الی الحجب، جب پہنچے جبرائیل رسول خدا کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک اور حجاب کی آخری حد تک پہنچے، جبرائیل امین پیغمبر اکرم کے ساتھ، فقال جبرائیل تقدم یا رسول اللہ، جبرائیل نے فرمایا نبی اللہ اب آپ آگے بڑھ جائیے، اب آپ آگے بڑھ جائیے۔ یا رسول اللہ لیس لی ان اجوزا ھذا المکان، اے رسول خدا اب آپ آگے جائیے، اب اس سے آگے بڑھنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں قدرت نہیں ہے، بڑھ جاؤں تو کیا ہوگا؟ اس حد سے میں اگر تجاوز کر جاؤں تو میرا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ، اے نبی اللہ اگر میں اپنی اس حد سے آگے بڑھ جاؤں، کتنا بڑھ جاؤں؟ کتنا بڑھ جاؤں؟ ایک قدم، آدھا قدم نہیں، لو دنوتو انمولتن، نبی خدا اگر انگلی کی اس پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا۔ یہ روایت ایسی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ یوں ہی بیان کر دی گئی یہ روایت ایسی ہے جس کو ابن شہراشوب نے بیان کیا ہے مناقب ابی طالب میں، در النظیم میں یہ روایت موجود ہے، جامع الاسرار و منبع الانوار جو سید حیدر آملی کی کتاب ہے اس میں یہ روایت موجود ہے، بہار الانوار کی 18ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے، اہل سنت کے منابع میں تفسیر فخر رازی میں یہ روایت موجود ہے۔
یہ ساری جگہوں پر یہ روایت موجود ہے کہ جبرائیل امین نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر ٹکتے ہوئے کہا، رکتے ہوئے کہا کہ میرا حد یقف، میرے کمال کی انتہا یہی ہے، یہاں سے حجاب ختم ہوتے ہیں۔ اب جو حجاب ختم ہوتے ہیں اس سے آگے میں نہیں جا سکتا رسول اللہ۔ جب جبرائیل امین کی حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا، تو اب جب جبرائیل امین کی حد ہے سدرۃ المنتہا اور امام زمان کی ایک نگاہ اٹھتی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام کی نگاہ سیطرہ مادی سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر ان کی عقل کہاں ہے؟ پھر عقل کے یہ کس درجے تک ہیں؟ پھر ان کی عقل کہاں تک پہنچتی ہے؟ پھر ان کی عقل کہاں تک پہنچاتی ہے؟ پھر ان کی عقل سے کیسے استفادہ ہوتا ہے؟ یہ عقل کے کس درجے پر فائز ہیں؟ یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی؟ سدرۃ المنتہا تو ابھی ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ کیا ہے سدرۃ؟ جبرائیل ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جبرائیل جو ناموس وحی ہے، وہ امام زمانہ کے تحت نظارت ہے۔ ایک نگاہ اٹھتی ہے امام زمانہ کی تو سدرۃ المنتہا ان کے تحت تسلط ہے، تحت نظارت ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو نگاہ کی حد تک اس درجے پر فائز ہے، تو عقل کی حد تک کس درجے تک فائز ہوگا، عرفان کی حد تک کس درجے تک فائز ہوگا، یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ کس میں صلاحیت ہے؟ یہ کس میں جرأت ہے؟ یہ کون سی عقل ہے جو سمجھ سکتی ہے؟ تو پھر جو میں نے وہ جو کہا تھا شروع میں وہی تو ہوا کہ ہم نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس کے بارے میں ہم خود نہیں جانتے۔ ہم بھی تھک رہے ہیں، آپ کو بھی تھکا رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ اگر توسل کیا جائے۔ اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں حضرت فاطمہ معصومہ کی بارگاہ میں، ابن الرضا کی گفتگو ہے، امام زمانہ کی گفتگو ہے، ماہ شعبان ہے۔ اس بلاؤں کے زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں ہم نے حضرت فاطمہ معصومہ، حضرت صدی بنت موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہما کی بارگاہ سے امام زمانہ سے توسل کیا ہے، ان کے واسطے سے، صدیقہ طاہرہ کے واسطے سے۔ تو اگر ہم دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے معرفت، حاصل کرنا چاہیں گے معرفت، تو ہمیں وہ معرفت ضرور نصیب ہوگی، اور ان معرفتوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ امام زمان علیہ السلام شجر طوبہ کو دیکھنے والے ہیں، امام زمان سدرۃ المنتہا پر نگاہ رکھنے والے ہیں۔ امام زمان علیہ السلام وہ نور الہی ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو اس ذات میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں تو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب انسان اس درجے تک فائز ہے کہ اس کی نگاہ کے اندر سدرۃ المنتہا ہے، تو اس کے خصائص کیا ہیں؟ اس کی 4 خصوصیتیں ہیں، 4 خصوصیتیں وہ اس ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اس ذات میں جو شجرہ طوبہ کو دیکھنے والی ہے، فقط میں آپ کے سامنے وقت کے اندر اس بات کو تمام کر دوں، پھر بقیہ باتیں بعد میں۔ 4 صفتیں اس ذات میں پائی جاتی ہیں جو ناظر شجرہ طوبہ ہے۔ سب سے پہلی صفت انکا خازن کل علم، آپ تمام علوم کے خزینہ دار ہیں۔ بحث ہے فاتح کل رتق، ہر سربستہ چیز کو، ہر گتھی کو کھولنے والے ہیں، ہر بندھی ہوئی چیز کے مشکل کشا ہیں، ہر مشکل کی گرہ کو کھولنے والے۔ فاتح کل رتق، یہ مشکلات کا زمانہ ہے، یہ گرہ کا زمانہ ہے، یہ بلاؤں کا زمانہ ہے۔ ان مشکلات کی گرہ کو کون کھولے گا؟ فاتح کل رتق، ہر بندھی ہوئی چیز کو، ہر الجھی ہوئی چیز کو، ہر گرہ کو کھولنے والی ذات کا نام امام زمانہ۔ محقق کل حق، ہر حق کو اس کے درجے پر لا کے کھڑا کرنے والے ہیں۔ ومبطل کل باطل، اور ہر باطل کو اس کی اوقات سمجھانے والے ہیں، ہر باطل کو اس کی بربادیوں تک پہنچانے والے ہیں، اس کے کیفر تک پہنچانے۔ یہ 4 اوصاف کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا مطلب ہے، علوم کیا ہیں، تمام علوم کیا ہیں، لفظ کل استعمال ہوا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، انشاءاللہ
آئندہ کی گفتگو میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس عظیم رات میں، اس بابرکت رات میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ حاصل کریں کہ جو مولا کو پسند ہے، وہ معرفت ہمیں حاصل ہو جو امام زمان پسند ہے، جو خدا پسند ہے، ہمارا وہ سلام پہنچے ان کی بارگاہ میں جو ان کے عارفوں کا سلام ہے، ان عارفوں کا سلام جنہوں نے معرفت خدا سے حاصل کی ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو سلام پہنچایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔